ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرما بردار اور فرما برداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پارسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ کس موقع پر نازل ہوئی؟ حضرت ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں دیکھتی ہوں کہ قرآن میں ہر جگہ صرف مردوں کا ذکر ہے اور میں عورتوں کے لیے کسی چیز کا حکم نہیں دیکھتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جن میں مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر کیا گیا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا وجہ ہے قرآن پاک میں ہمارا اس طرح ذکر نہیں جس طرح مردوں کا ذکر ہے؟ پھر مجھے اس دن اس بات نے خوف زدہ کر دیا کہ میں نے ممبر پر آپ کی آواز مبارک کو سنا، میں اس وقت اپنے بال سنوار رہی تھی، میں نے اپنے بالوں کو لپیٹا، پھر اپنے گھر کے حجروں میں سے ایک حجرے میں گئی اور میں نے اپنے کان لگائے۔ اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام ممبر پر تشریف فرماتے یہ فرما رہے تھے، اے لوگوں، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ آیت کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ تو جب باختلاف روایت الگ الگ شان نزول کے اعتبار سے کچھ خواتین نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مردوں کا ذکر ہے عورتوں کا ذکر نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مردوں اور عورتوں دونوں کا ذکر فرمایا کہ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، روزے والے مرد اور روزے والی عورتیں، اس طرح تمام صفات کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ چونکہ یہ امت خیر امت ہے اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب ان پسند والے لوگوں کی 10 صفتوں کو اللہ نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں وہ یہ 10 کام کرتے ہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیے گئے، جن کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ اب جو یہ 10 کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا دے گا؟ مغفرت یعنی صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور کیا دے گا؟ اجر عظیم یعنی جنت، اللہ اسے جنت دے گا اور ہر مراد اس کی پوری کرے گا، ہر مراد پوری کرے گا۔ تو آپ سوچیں کہ جو امت اتنے عظیم اخلاق رکھتی ہو وہ امت کتنی عظیم ہوگی، اور جس سوسائٹی کے اندر اس طرح کی صفت رکھنے والے مسلمان رہتے ہیں وہ سوسائٹی اور وہ معاشرہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔
آپ اس کا اندازہ کریں. لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے اندر یہ مسلمانوں والی صفتیں ہونا بھی چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمائی ہے. جیسے یہاں پر فرمایا گیا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یعنی وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرنے والے ہوں اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا ہو. ایسا نہیں کہ زبان سے تو کہیں کہ ہم تو اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہیں اور کام وہ کریں جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والے، وہ کام نہ کریں، بلکہ پہلا کام وہ مسلمان ہو تو سچے مسلمان ہو، ایک دم پکے مسلمان ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب کہہ دینا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ کر کے زندگی گزاریں. اور دوسرا کام کیا کریں؟ وہ مومن مرد اور مومن عورتیں، یعنی اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق اور اللہ کے پاس سے جو آپ احکام لائے ان کو مانیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے احکام. تو یہ ان کی دوسری صفت ہے. آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، لیکن ان کے اندر جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ نہیں پائے جاتے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، تو یہ تو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تمہارے پاس دلیل کہاں ہے؟ دلیل کا مطلب یہ ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں دلیل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا اس کو کرو، شریعت پہ چلو اور سنت کی پیروی کرو، تب تم لوگ سچے پکے ایمان والے کہلاؤ گے. تو یہ مومن کی صفت ہے. اور مومنوں کی صفت پھر کیا ہے؟ قانتین و قانتات، یعنی جو تمام عبادات پر دوام اور استمرار اختیار کریں، یعنی جو بھی اطاعت کریں چاہے مرد ہو یا عورت اس کے اوپر ڈٹ کر کے رہیں. ایسا نہیں کہ موقع ملا تو نماز پڑھ لی اور موقع نہیں ملا تو نہیں نماز پڑھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ جب ان کو حکیم نے کہا کہ آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے، میں آنکھ کا علاج کروں گا لیکن آپ کو کچھ ٹائم کی نماز چھوڑنا پڑے گا، تو آپ نے فرمایا ساری زندگی اندھا رہنا تو گوارا ہے لیکن نماز چھوڑنا گوارا نہیں ہے. اور حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا جنت اور نماز دو چیزیں آپ کے پاس، دو آپشن ہیں، آپ کون سا آپشن اختیار کرو گے؟ حضرت محمد بن سیرین نے کہا کوئی اگر مجھ سے کہے کہ نماز پڑھ لو یا جنت میں چلے جاؤ تو میں تو نماز ہی پڑھوں گا میں. تو یہ استقامت ہوا کرتی ہے. بندہ جب ایسی صفات کا حامل ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس سے انعام و اکرام سے مالا مال فرماتا ہے. اور صادقین و صادقات، یعنی قول، عمل، نیت سب میں سچے ہو، جیسا کہیں ویسا ہی کریں اور ویسے ہی نیت رکھیں. ایسا نہیں بولیں کچھ کریں کچھ اور دل میں کچھ اور چھپا کر کے رکھے ہوئے. دل، زبان اور ان کا کردار سب کا سب سچا ہو. حضرت اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہوتے ہیں ملا احمد جیون. جبل پور میں ایک پل تھا، بہت بڑا پل تھا، تو کچھ لوگ حضرت ملا احمد جیون کے پاس میں آئے کہ حضور کچھ لوگوں نے پل پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کو اتنا پیسہ نہیں دو گے تو پل اٹھا کر کے لے کے چلے جائیں گے. تو ملا احمد جیون نے ان کو چندہ دے دیا. جب وہ چندہ لے کے چلے گئے تو کچھ مریدوں نے کہا کہ حضور اتنا بڑا پل کون چرا کر کے لے جا سکتا ہے، یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں، آپ نے ایسے ہی ان کو چندہ دے دیا. تو حضرت ملا احمد جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ کو معلوم ہے پل کو کوئی اٹھا کے نہیں لے جا سکتا، کسی کی طاقت نہیں کہ پل اٹھا کر کے لے کے چلے جائے، لیکن یہ جو آئے تھے مسلمان تھے، عزت والے لوگ تھے، تو میں نے یہ نہیں مانا کہ کوئی مسلمان بھی کبھی جھوٹ بول سکتا ہے. پل چرانا تو ممکن ہے لیکن مسلمان کا جھوٹ بولنا یہ بہت مشکل ہے، اس لیے میں نے چندہ دے دیا. تو یہ ایمان کی صفت یہ ہے کہ جو مومن ہو جاتا ہے وہ صادقین و صادقات میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے نا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کے 40 سکے تھے، آپ نے کہا سکے چلے جائیں لیکن میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور یہاں پہ آج 54 58 کے لیے لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں. تو یہ ایمان والی صفت نہیں. اور پھر کہتے ہیں ہم لوگ تو اللہ کے بندے، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا ہے؟ تو اللہ کے بندے ویسے بنو جیسے اللہ نے بننے کا حکم دیا، تب اللہ کی مدد آئے گی. پھر اس کے بعد میں ہے والصابرین والصابرات، یعنی صبر کرنے والے، طاعت پر بھی صبر کرنے والے اور گناہوں سے رکنے میں بھی صبر کرنے والے.
نیکی کرنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، سردی میں ٹھنڈا پانی، گرمی کے اندر چلچلاتی دھوپ میں آنا، اسی طرح گناہ سے بچنے میں بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ نفس کہتا ہے سو جاؤ، نہیں میں سوؤں گا نہیں، میں صبر کروں گا اور اٹھ کر کے نماز پڑھنے جاؤں گا۔ تو جو صابرین اور صابرات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہاں پر اجر عظیم کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ صابرین، جیسے ایک روایت میں آتا ہے جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو مصر کے حاکم تھے رکن الدین، تو ان کے پاس میں جہاد کے لیے پیسہ کم تھا تو انہوں نے لوگوں پر ٹیکس لگانے کا ارادہ کیا۔ اب اس زمانے کے اندر علماء کی حکومت تھی، آج کل کی طرح نہیں ہے کہ جو سیٹ کہہ دے وہی صحیح ہے۔ اس زمانے میں جو عالم بولتا تھا وہی مانا جاتا تھا، بادشاہ کو بھی عالم کے سامنے جھکنا پڑتا تھا، تو اللہ نے مرتبہ دیا تھا۔ آج جب علماء کو لوگ جھکاتے ہیں تو خود پریشان رہتے ہیں، ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، نہ رات کو چین ہے نہ دن کو چین ہے۔ وہ گئے عالم زمانہ حضرت علامہ شریف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں، امام شریف الدین سے جا کر کے کہا کہ میں ٹیکس لگانا چاہتا ہوں، تاتاریوں سے جہاد کرنا ہے، آپ فتویٰ دے دیں کہ ٹیکس دینا جائز ہے اور ٹیکس لینا جائز ہے۔ امام شریف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں تو یہ فتویٰ نہیں دوں گا، بادشاہ سے کہہ رہے ہیں نہیں دوں گا، پہلے آپ ایک کام کریں، آپ کے محل میں جتنا سونا چاندی ہے، آپ کی مہارانیوں کے جتنے جو زیورات ہیں، پہلے وہ سب بیچیں اور جہاد کریں۔ جب سب سونا ختم ہو جائے، آپ کا عیاشی کا جتنا سامان گھر میں سب ختم ہو جائے، اس کے بعد میں ضرورت پڑے گی تو آپ آ کے بتانا، تب میں یہ حکم دوں گا کہ اب لوگوں پر ٹیکس لگانا جائز ہے۔ تو بادشاہ جلال میں آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں صابرین اور صابرات کی جماعت میں سے یہ لوگ ہیں، یعنی یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ مجھے پر ظلم کرے گا، نہیں، نیک کام اور حق بات ڈنگے کی چوٹ پہ بیان کی جائے گی۔ آپ نے بیان کیا، بادشاہ نے شہر سے نکال دیا۔ اب دیکھا کہ بہت پریشانی بڑھ گئی، ان کے بغیر تو کام چلنا ہی مشکل ہو گیا، تو بلانے کے لیے بھیجا، حضور آپ واپس آ جائیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو باہر بھیج دیا، شہر سے نکال دیا، تڑی پار کر دیا۔ آپ نے فرمایا جب تو زندہ ہے تب تک تو میں نہیں آؤں گا شہر کے اندر، جب تک تو زندہ ہے میں نہیں آؤں گا۔ بس آپ نے فرمایا، 1 مہینے کے بعد وہ مر گیا، تب آپ شہر کے اندر تشریف لائے۔ تو بندہ صابرین اور صابرات میں سے ہو، یہ بھی ایک مومنین کی صفت ہے۔ اس کے علاوہ خاشعین و خاشعات، دل اور جان سے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرنے والے مرد اور عورت، بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ میں رب کی بارگاہ میں جھک جانے والے، ایسا خشوع و خضوع کہ اگر نماز کی حالت میں ہو اور تیر بھی نکال لیا جائے نا تو ان کو پتہ نہ چلے کہ میرا تیر نکال لیا گیا، ایسا خشوع و خضوع۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، لوگوں نے چلانا شروع کیا، آپ نے دھیان بھی نہیں دیا۔ نماز کے بعد میں لوگوں نے کہا کہ حضرت آگ لگ گئی تھی گھر میں، ہم نے اتنا آواز لگائی، آپ نے دھیان ہی نہیں دیا۔ بولے میں آخرت کی آگ بجھانے میں لگا تھا، دنیا کی آگ کی طرف میرا دھیان کیسے چلا جاتا۔ تو یہ تھے خاشعین و خاشعات کی جماعت میں سے۔ اور پھر صفت بیان فرمائی متصدقین و متصدقات، چاہے وہ فرض ہو یا نفلی ہو یا واجبی، جو بھی صدقہ ہو، دل و جان سے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ صدقہ ادا کرنے والے، اور صدقہ ایسے ادا کریں کہ ایسا نہیں کہ اعلان کروائیں کہ فلاں صاحب نے اتنا دیا ہے، نہیں، رات ہو جائے سب لوگ سو جائیں تو سونا چاندی جو بھی تھا اس کو باندھ کر کے تھیلی کے اندر مکان کی اوپر ایسے ڈال کر کے صحن میں گرا کر کے چلے آ جائیں کہ لینے والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ مجھے کون دے کر کے گیا ہے۔ تو اس طرح سے وہ اللہ کی راہ کے اندر اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دینے والے، صائمین و صائمات، روزہ رکھنے والے، فرض روزہ بھی رکھنے والے، نفلی روزہ بھی رکھنے والے، ہر طرح کے روزہ رکھنے والے، اور روزوں کے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والے، اور حافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ چاہے کوئی کتنی بھی بڑی حسینہ گناہ کی دعوت دے لیکن گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے اللہ کی رضا کے لیے۔ بڑے بڑے وقت کے جابر و ظالم لوگوں نے بھی ان پر جبر کیا لیکن وہ گناہ کی طرف مائل نہ، بلکہ یہ سمجھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار رکھتے ہوں کہ چاہے گناہ کے سارے عوامل موجود ہوں اس کے باوجود بھی گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھاتے۔ وہ الحافظ، اور اس کے بعد والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور عورت، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے۔ کتنا ذکر کرنے والے؟ حضرت بکثرت ذکر کرنے والوں سے مراد مجاہد کہتے ہیں کہ اس وقت تک کسی کو کثرت سے ذکر کرنے والا نہیں کہا جاتا جب تک کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد نہ کرے۔
یعنی بندہ جب سوتے میں بھی اللہ کو یاد کرے، بیٹھے تو یاد کرے، کھڑا ہو تو یاد کرے، وہ کثرت سے ذکر کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ مجھ پر اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، مجھے ایسی بات بتائیے جس پر میں عمل کرتا رہوں، اس کو میں لازم کر لوں۔ میرے آقا نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس بندے کا درجہ بڑا بلند ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں کا درجہ بڑا بلند ہوگا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کفار و مشرکین سے جہاد کرے یہاں تک کہ زخمی ہو کر خون میں تربتر ہو جائے تب بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، اس حوالے سے اور بھی بہت ساری روایتیں آئی ہیں جن میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والوں کا ذکر کیا گیا، ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ تو ان کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ اعد اللہ لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، یعنی یہ 10 اعمال جو لوگ کرتے ہیں، 10 صفتیں جن کے اندر پائی جاتی ہیں، ان کے لیے مغفرت، یعنی اللہ نے ان کے لیے بخشش کا سامان تیار کیا، واجر عظیمہ، اور ان نیک کاموں کے کرنے کی وجہ سے اللہ نے بڑا اجر یعنی جنت اور جو بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں مانگے اللہ ان کی ہر آرزو کو پورا فرما دے گا۔ حضرت عطا بن ربا نے یہاں پر ایک الگ تفسیر کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں جس نے تمام اللہ کے حقوق کو ادا کر دیا وہ مسلمین اور مسلمات میں داخل ہے، اور جس نے اقرار کیا کہ اس کا رب اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اس کا دل اور زبان اس کا اقرار کرنے میں یکساں ہے، وہ مومنین اور مومنات میں داخل ہے۔ اور جو شخص فرائض میں اللہ تعالیٰ کی اور سنن میں اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ قانتین اور قانتات میں داخل ہے، اور جو اپنی زبان کو جھوٹ سے بچائے وہ صادقین اور صادقات میں داخل ہے، اور جو طاعتوں پر صبر کرے اور گناہوں کو ترک کر دے اور جنگ میں بھی صبر کرے وہ صابرین اور صابرات میں داخل ہے، اور جو نماز اتنے خلوص سے پڑھے کہ اس کے دائیں کو بھی خبر نہ ہو بائیں کو بھی خبر نہ ہو کہ میرے آس پاس میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ خاشعین اور خاشعات میں داخل ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے ہر ہفتے میں جو 1 درم دے دے وہ متصدقین میں داخل ہو جائے گا، اور جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھے 13، 14، 15 تاریخ کو تو وہ صائمین میں داخل ہو جائے گا۔ تو جو بندہ ان مقدس صفات کا حامل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی نعمتیں اور ایسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن جس انداز کے اندر مومنین کی صفتیں ہونا چاہیے اس طرح سے یہ صفتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ جو بندہ ان صفتوں کا حامل ہو جائے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کا مقام بڑا بلند ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان شکایت کرتے ہیں نا کہ ہمارا یہ کام نہیں بنتا، یہ پریشانی نہیں دور ہوتی، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم صحیح معنی میں مسلمان پہلے بنے تو صحیح۔ اللہ نے جو مومنین و مومنات کی صفتیں بیان فرمائی ہیں جب بندے میں وہ صفتیں پیدا ہو جائیں پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ آج ہم اللہ کے پسندیدہ بندے تو بنتے نہیں، یہ 10 صفتیں جو اختیار کرے وہ اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ تو جب بندہ ان پسندیدہ صفتوں کو اختیار نہ کرے اور اس کے بعد ہائے واویلا کرے تو اس کا واویلا کرنا بیکار ہے۔ پہلے وہ اپنے مولا کو راضی کرے تو اللہ پھر اس بندے کو بھی راضی فرما دے گا، اور یہیں پر نہیں راضی کرے گا یہاں پر بھی راضی کرے گا، آخرت کی نعمتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مالا مال فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے مہربانی بارگاہ کے صدقے میں مولا ہمیں قرآن مقدس کے نور سے پر نور فرما دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ان اللہ وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔